وسلم کی آمد یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میرا اللہ ہم سے سوال کرے تم نے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اس وقت ہم کہتے رہے کہ ہمارے نبی بہت عظمت والے تھے، بہت شان والے تھے، بہت بلند مرتبے والے تھے، آپ جیسا حسین اور جمیل کوئی نہیں۔ میرا اللہ ہم سے پوچھے کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، کیا تم نے نمازیں پڑھی تھی، کیا تم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا تھا، کیا تم نے غریبوں کا خیال رکھا تھا، کیا تم نے حقوق العباد ادا کیے تھے، اس وقت ہم صرف یہ کہتے رہے ہمارے نبی بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے، جس میں کوئی شک نہیں، پیغمبر دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان والا، آپ سے بڑی عظمت والا، آپ سے بڑے مقام والا، بڑے مرتبے والا 1,44,000 انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو پیغام دے کر گئے ہیں، صحابہ اکرام کو جو پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک قانون بیان کیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا اس کو کامیاب کروں گا۔ یاد رکھو وہ ابو جہل نبی کی پیدائش پر خوشیاں منا رہا تھا، لوگوں کو آزاد کر رہا تھا، آپ کی پیدائش پر اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب آپ کی بات کو نہیں مانا اور آپ کے لوح دین پر اس نے عمل نہیں کیا، میرے اللہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اس ادھر دوسری طرف دیکھو صحابہ اکرام کہ جنہوں نے نبی کے مشن کو اپنایا، نبی کے مشن کو لے کر آگے چلے ہیں، میرے اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ میرے صحابہ جیسا تم ایمان لے کر آؤ تم کامیاب ہوگے، صحابہ جیسا اگر ایمان لے کر نہ آئے تو پھر تمہاری ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو میرے بھائیو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے ہیں ایک مقصد لے کر، ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ مقصد اور وہ پیغام یہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یاد رکھو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع یہ بنیادی سیڑھی ہے۔ اس سیڑھی کو اگر ہم نے چھوڑ لیا ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں، ہم آخرت کے اندر بھی ناکام ہیں۔ نبی کی محبت ہر شخص کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو، لیکن یاد رکھنا اصل کامیابی وہ نبی کے طریقوں میں ہے کہ تم نے تو دنیا کے اندر تمہیں میں اپنے سیرت دے کر آیا تھا، اپنی سنتیں تمہیں دے کر آیا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ میرے نبی وہاں پر یہ اعلان کریں سحقاً ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو، میں دنیا سے چلا گیا، اپنا دین انہیں دے کر گیا تھا، انہوں نے اس دین پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو آج ہماری انفرادی زندگی ہو تب، اجتماعی زندگی ہو تب، ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کتنے نبی کے طریقے ہیں۔ ہم نبی کے ساتھ محبت اور عشق کی دعوے تو کرتے ہیں لیکن نبی کے طریقوں کو کتنا اپنا رہے ہیں، نبی کی بات کو ہم نبی کی بات کو کتنا مان رہے ہیں اور نبی کی بات پر کتنا ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہر شخص اپنے گریبان کے اندر خوب جان سکتا ہے، خوب دیکھ سکتا ہے۔ اگر ہمارے طریقوں میں نبی کا طریقہ شامل ہے تو میرا اللہ میں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور کل قیامت کے دن یہ جنت ہمارا استقبال کرے گی۔ جس نے نبی کے طریقوں کو اپنا لیا، میرا یہ ایمان کہتا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے نبی کے طریقوں کو اپنا لیا میرا اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔